صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو مصنف نے جس موضوع کے اوپر شروع کی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، جس کے لیے پہلا حصہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ جس میں ایک آیت پیش کی تھی۔ آج جو ہے وہ اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ جس میں کچھ مزید آیات جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ آج کی گفتگو میں مصنف مرحوم القزوینی رحمہ اللہ جس آیت کو پیش کرتے ہیں وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، کہ جس کا جو متن ہے اور ترجمہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والے ہیں۔ ان سے کیا وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّ لام یہاں پہ تاکید کے لیے آ گئی، پھر یستخلفن میں جو نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے آ گئی، یعنی دو تاکیدیں ہو گئی کہ اللہ جو ہے وہ انہیں ضرور ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین کی جانشینی دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو زمین کی کیا ملی؟ جانشینی ملی اور خلافت ملی۔ اور دوسری بات کیا اللہ ان کے ساتھ کرے گا کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ۔ لَيُمَكِّنَنَّ یہاں پر بھی لام تاکید اور پھر نون تاکید، دو تاکیدیں ہو گئیں کہ اللہ ان کے لیے ان کا وہ دین ممکن بنا دے گا، ان کی قدرت میں دے دے گا کہ اللہ ذی ارتضی لہم، کہ وہ دین کے جس دین پر اللہ ان کے لیے راضی ہوا، یعنی وہ مکمل قدرت میں ہوں گے، ان کے پاس تسلط ہوگا، وہ اپنے اس دین کے اوپر عمل آزادی سے کر سکیں گے کہ جو اللہ نے کیا ہے انہیں دیا ہے، اس میں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی قدرت اور تسلط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی کام کرنے میں کوئی خوف نہ ہو۔ یعنی ابھی بہت سارے دین کے اوپر عمل کرنے میں خوف ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی زنا کے ارتکاب کرے اسے کوئی سزا دی جائے، کوئی قتل کرے اسے قصاص میں قتل کیا جائے، کوئی چوری کرے، یا ابھی ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کوئی اگر روزہ نہ رکھے تو حاکم شرع جو ہے وہ اسے تعزیر کے طور پہ کوئی سزا دے، تو اس طرح جو ہے وہ فساد پھیلنے کا کیا ہے ڈر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین کے جو قوانین ہیں وہ ان کے اوپر تسلط نہیں ہے اور قدرت میں نہیں ہے دین کے قوانین، کہ جیسے آپ دین پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو الٹا حالات کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ جب ان کو زمین کے اندر خلافت دے گا تو دوسری بات کیا ہوگی کہ جو ان کا دین ہے وہ ان کی قدرت اور تسلط میں دے دے گا۔ پھر یہ اس چیز کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں گے تو کوئی جان کو خطرہ ہے یا ہماری مال کو کیا خطرہ ہے، یا کوئی اس طرح کا اور خوف۔ تیسری صفت کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ضرور ضرور اللہ ان کی جو پہلے خوف کی حالت تھی اس سے اب اللہ کیا ہے امن میں اور سکون میں تبدیل کر دے گا۔ اور صورتحال کیا ہوگی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ پھر وہ میری بندگی کریں گے، پھر کسی قسم کی شرک کی کہیں پر کوئی بات بھی نہیں ہوگی، یعنی فقط میرا ہی حکم چلے گا، میری ہی لوگ بندگی کریں گے، کسی اور کا کوئی کہنا نہیں مانے گا، کسی اور کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی۔ اور اس ٹائم پہ جو بندہ بھی انکار کرے گا تو وہی کیا کہلائے گا؟ فاسق کہلائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ ابھی یہ تو کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ایک ٹائم پہ ایسا آئے گا کہ اللہ اپنے دین کو پوری دنیا کے اوپر مسلط کر دے گا اور نیک لوگوں کو کیا ہے وہاں پہ حکمرانی دے دے گا، اور صورتحال یہ ہوگی کہ اب فقط کیا ہے اللہ کی عبادت ہوگی، اور جو پھر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو وہ فاسق کیا ہے ہوگا۔ یہ وعدہ کیا پورا ہوا یا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا اسلام کی تاریخ کو، تو ہمیں یہ وعدہ کیا پورا ہوتے ہوئے نہیں ملتا۔ اب یہاں پہ یہ جب آیت آئی تو بہت سارے جو دیگر مفسرین تھے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی اور اس آیت کی کیا ہے مزید تعویلیں وغیرہ اپنے ظاہر کے طور پہ کی۔ فرض کریں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اس آیت کا جو تعلق ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ جو بنو عباس کو اور بنی امیہ کو جو حکومت ملی
اور یہ لوگ کیا ہے قبضہ کرتے گئے، فتح کرتے گئے، فتح ملک کرتے گئے، تو یہی وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو حکومت تھی بنو عباس وغیرہ کی، کہ جس میں اللہ کا دین جو ہے وہ دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، اور اللہ کی پھر عبادت ہوتی تھی، کسی اور کی پھر بندگی اور اطاعت نہیں ہوتی تھی، کوئی خوف وغیرہ نہیں تھا لوگوں کو۔ کہتے ہیں یہ تو بات یعنی نہ ہونے والی بات ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ کے علاوہ غیر مسلمانوں کی آپ ہاں بھی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو عباسی خلفاء تھے اور بنو امیہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے کس طریقے سے ظلم جو ہے وہ روا رکھا، اور کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ بے دین قسم کے لوگ تھے، اور کس طرح سے انہوں نے حکومت کی، اور کس طرح سے ان کے ہاں فحاشی اور دیگر چیزیں کیا ان کے ہاں عام تھیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہی اللہ کا وعدہ تھا تو یہ انتہائی جو ہے وہ ایسی بات ہے کہ جو بالکل کوئی بھی ایک منصف مزاج بندہ ہو تو وہ اس بات کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ وہ مومن ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیکی کرنے والے ہیں کہ جن کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو حکومت دیں گے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو آیت میں بات ہے کہ زمین کی جو ہے وہ حکومت دیں گے، تو زمین کی حکومت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پوری زمین کی حکومت، کہ جس میں عرب ہوں، عجم ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ حکومت ہو، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت سلمان کو ملی، انبیاء کو ملی، کہ جو پھر پوری کیا ہے دنیا کے اوپر کیا ان کی حکومت ہوتی تھی، اس طرح کی کیا حکومت کی بات ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی اللہ کے رسول کی حکومت ہے جو مدینہ میں کیا قائم ہوئی تھی، اور انہوں نے کیا ہے حکومت کی، تو یہ چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول حکومت کر رہے ہیں اور انہی کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے اور انہی سے وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ عنقریب آپ کو کیا ہے حکومت دے گا۔ تو یہ تو کہتے ہیں یہ بات تو کیا ہے کوئی ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ مدینہ والوں سے وعدہ ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کو کیا حکومت دے گا جب کہ حکومت کر بھی رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ دیکھیں گے کیا وہ حکومت پوری دنیا کے اوپر چھا گئی تھی یا نہیں چھا گئی تھی، تو واضح طور پہ کہیں گے کہ ابھی وہ پوری دنیا کے اوپر کیا نہیں چھائی تھی، ایک کوشش ہو رہی تھی، کوشش کیا ہے چل رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا مصنف نے کہ یہ جو آیت کے اندر دوسرا فقرہ ہے نا کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ جو ہے وہ تسلط دے دے گا اس دین کو ان کے لیے کہ جس دین کے لیے اللہ ان کے لیے راضی ہوا ہے، یعنی اللہ کا جو دین اسلام ہے اس کو تسلط مل جائے گا، اس کو حکومت مل جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی جو ہے وہ اہم شرط ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس شرط کے اوپر آپ آج چلے آئیں اور تاریخ میں آج تک چلے آئیں تو کبھی ایسا آپ کو زمانہ نہیں آئے گا جب سے اسلام آیا کہ پوری اسلام کا جو ہے وہ تسلط ہو جائے پوری دنیا کے اوپر، ہر جگہ پہ اسلام کو قدرت ہو، کوئی بندہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا ہوا نہیں ہے، ہوگا یعنی اللہ کا وعدہ ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور مصنف جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے کیا ہے وہ کچھ حالات مسلمانوں کے لکھے اس میں کہ چین کے اندر اور افریقہ اور یورپ کے کچھ ممالک میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ملکوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جہاں پہ باقاعدہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ اگر قرآن مجید آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کیا انہوں نے سزا معین کی ہوئی ہے کہ قرآن مجید رکھنا وہاں پہ جرم ہے۔ تو اسی طریقے سے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ان کے ساتھ ایک دوسرا رویہ اپنایا جاتا ہے، اور ان کی مساجد کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان کے جو سٹور ہو گئے، اسلحے کی جگہ ہو گئیں، گھوڑوں کے استعمال کے طور پہ۔ یہ کچھ مصنف نے کیا اپنے زمانے کے حالات ذکر کیے کہ ابھی یورپ میں کیا ہے اور وہاں ملکوں میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو، اور آپ کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے؟ کیا ابھی اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا؟ اگر اللہ کا وعدہ پورا ہوتا اور اسلام کو تسلط ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ اور جو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ اس طرح کا کیا ظلم نہ ہوتا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے باطل ہیں، اور اس کے اوپر کیا پورا نہیں اترتی۔ ہر زمانے میں اسلام رہا ہے لیکن اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے خوف کی صورتحال نہ ہو اور تقیہ کی صورتحال نہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال نہیں رہی۔ یعنی کچھ علاقوں میں آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر مکمل عمل کرنے میں آزادی ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ ایسی ہے کہ آپ مکمل عمل نہیں کر سکتے، تقیہ اور خوف کی صورتحال رہتی ہے۔ خوف اور تقیہ کی صورتحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ آپ کا برا ہے، معاشرے کے حالات برے ہیں کہ وہ انسانوں کو جو ہے وہ اپنے نظریے کے اظہار نہیں کرنے دیتے، انسانوں کو اپنے اعمال اور اپنے جو ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق زندگی کیا ہے وہ معاشرہ نہیں گزارنے دیتا۔
تبھی اس انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے دین کو چھپائے اور اس طرح کے کیا کام نہ کرے۔ تو یہ حالات تو کہتے ہیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ تو ان حالات میں کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس طرح بن جائے گی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مسلط ہو جائے گا، اللہ کے دین کی کیا حکمرانی ہوگی، دینی تعلیمات کی حکمرانی ہوگی۔ کہتے ہیں ایسا حکمرانی آپ کو نہیں مل رہی پوری دنیا کے اندر۔ جب ایسی حکمرانی نہیں مل رہی تو لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ وعدہ پھر عنقریب کیا بھی پورا ہوگا۔ اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت زیادہ روایات ہیں، متواتر روایات ہیں کہ وہ یہی آیت پڑھتے تھے امام اور فرماتے تھے کہ یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب ہمارے آخری امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور پوری دین کا کیا ہوگا، پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا کے اوپر ان کی کیا ہوگی، حکومت ہوگی۔ اور یہاں پہ مصنف نے جو ہے وہ ایک دو روایات کو ذکر کیا، اس میں سے تفسیر مجموع البیان الطبرسی، تفسیر العیاشی اور اس کے علاوہ دیگر تفاسیر سے امام علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت بیان کی کہ انہ قرأ الآیۃ وقال، کہ انہوں نے یہی آیت سورہ نور کی 55 نمبر آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ ہم واللہ شیعتنا اہل البیت، کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے جو شیعہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی حکومت عطا کرے گا۔ یفعل اللہ ذلک بہم علی ید الرجل منا وہو مہدی هذه الامہ، اور شیعوں کو یہ حکومت کیسے ملے گی؟ ہم میں سے ایک مرد آئے گا کہ جو ہماری اس امت کا مہدی ہوگا، اور وہ الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وہی مہدی ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، کہ اگر دنیا کی حالات اس طریقے سے جو ہے وہ مناسب نہ ہو سکیں یہاں تک کہ ایک دن رہ جائے فقط، پھر بھی اللہ کیا ہے اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، لطول اللہ ذلک الیوم حتی یلی رجل من عطرتی اسمہ اسمی، حتیٰ کہ جو ہے وہ رسول فرماتے تھے کہ اتنا دن لمبا ہو جائے گا کہ یعنی دنیا کی ایج جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی یہاں تک کہ جو ہے وہ میری عطرت میں سے ایک مرد آئے گا کہ جس کا نام بالکل میرا نام ہوگا، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور پھر مصنف نے کہا کہ یہی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے، یہی حدیث امام باقر علیہ السلام سے ملتی ہے، امام صادق علیہ السلام سے ملتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیا ہے آیت کے شروع میں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے مراد کیا ہے؟ نبی اور اہل بیت علیہ السلام ہے کہ ان کی حکومت کیا ہے مراد ہے۔ اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا غلبے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تقیہ کا دور کیا ہے ختم ہو جائے گا، کسی کو کوئی تقیہ اور خوف کی ضرورت وہاں پہ نہیں ہوگی، اور آسانی سے لوگ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ علامہ طبرسی علیہ رحمہ نے مجموع البیان میں مزید یہ جملہ لکھا ہے کہ ھذا اجماع العطرۃ الطاہرہ، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وعدہ تب پورا ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کیا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام یا کسی بھی آپ اہل بیت کے گرانے کے فرد کی آپ حدیث اٹھا لیں تو ان کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہ وعدہ تبھی پورا ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لیں گے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا اجماع ہے، یہ کسی عام بندوں کا اجماع نہیں ہے۔ وہ اجماع حجت، اور اہل بیت کا اجماع حجت ہوتا ہے۔ اہل بیت کا اجماع کیوں حجت ہے؟ لقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں دو چیزیں تو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض۔ تو جب اہل بیت ہمارے لیے اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے ویسے ہی اہل بیت حجت ہیں۔ اگر اہل بیت کی بات نہیں ماننی تو پھر اس کو چھوڑ جانے کا فائدہ کیا؟ تو لہٰذا اگر اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں اور اہل بیت یہی فرما رہے ہیں کہ یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب ہمارے مہدی آئیں گے، تو ہمیں پھر اس بات کو کیا ماننا پڑے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ روایات میں ہے کہ آپ کا نام منتظر کیوں ہے؟ کیونکہ تمام دنیا جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے، اور اسی لیے انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ آپ کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور نصیب فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔